السلام علیکم خواتین و حضرات، آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک جانثار پولیس افسر غازی نبی بخش بٹ۔ اس وقت یہ بطور انسپیکٹر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ان کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جو عوام الناس تک پہنچانے اور لوگوں کو ایک تربیتی اعتبار سے بتانے بہت ضروری ہیں۔ لیکن آج ہم گفتگو کریں گے بٹ صاحب سے دہشت گردی کے حوالے سے کہ ملک میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے۔ آلدو حکومت پاکستان، افواج پاکستان اس کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جلد قابو بھی پا لیا جائے گا۔ لیکن دہشت گردی کے حوالے سے ایک تو ہم ان سے ان کی زندگی کا کوئی قابل ذکر واقعہ سنیں گے، اور دوسرا دہشت گردی کے حوالے سے ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ بٹ صاحب آپ بتائیے کہ آپ نوجوان پولیس افسران، نئے پولیس فورس میں شامل ہونے والے افسران اور افسران بالا کے لیے کوئی خاص پیغام، کوئی خاص ہدایت دینا چاہتے ہیں؟ جی تو بٹ صاحب اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب کے وساطت سے یہ اپنے افسران، اپنے ماتحتان کو دہشت گردی کے حوالے سے واقعہ تو بے شمار ہوئے ہیں 2007 سے لے کے اور کنٹینیو 2012-13 تک دہشت گردی کے مختلف جگہ پہ اٹیمپٹ دہشت گردوں نے ایز اے خود کا حملہ آور ویپن بھی حملے کیے۔ تو اس میں 2010 میں ایس ایچ او فیصل ٹول میری پوسٹنگ تھی، تو مناج القرآن کی ڈیوٹی میں جمعہ والا دن تھا، تو ایک بلدیہ وائرلیس اطلاع ملی ہمیں کہ جی 2 بندے اسلحہ لے کے سی بلاک ایک قادیانی عبادت گاہ ہے وہاں پہ انہوں نے فائرنگ کی ہے۔ اس اطلاع پہ میں فوری طور پہ کیونکہ ڈیوٹی چیک کر رہا تھا جمعہ کی، تو میں وہاں سے مناج القرآن سے فوری طور پہ ڈرائیور کو کہا کہ گاڑی موو کرو۔ ہم لوگ سیدھا وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں فائرنگ کے ساتھ ساتھ بلاسٹ ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ یہ جو 2 دہشت گرد اندر گئے ہوئے تو انہوں نے گرنیڈ اندر پھینکے، کیونکہ عبادت گاہ ایک فل ہال کی شکل میں تھا۔ تو ایک آواز جو ہمیں محسوس ہوئی تو اس میں آئیڈیا ہوا کہ یہ دہشت گردی ہے۔ جب میں وہاں پہ پہنچا تو اتنے میں فوری طور پہ انہوں نے فائرنگ میری طرف کرنا شروع کر دی۔ میں ایک دیوار اور لے کے، جو بالکل اس گیٹ کے 2 گیٹ تھے اس بلڈنگ کے، رائٹ اور لیفٹ، رائٹ سے وہ ان ہوئے تھے تو لیفٹ سائڈ پہ وہ جا کے انہوں نے پھر اپنے آپ کو ایک نے وہاں پہ کھڑا کیا اور دوسرے نے وہاں پہ فائرنگ اندر ہال میں کرنا، وہاں پہ شاید میں بھی کوئی 70-80 کے قریب موات ہوئی تھی۔ تو میں اس حالات کے مطابق میں نے اپنے گن مین میرے ساتھ اس وقت، کیونکہ ڈیوٹی مسجد ڈیوٹی ہم لوگ چیک کر رہے تھے، زیادہ موسٹلی ہماری نفری جو ہے وہ مساجد ڈیوٹی پہ جمعے والے دن تعینات ہوتی ہے۔ تو گن مین تھا، گن مین میں کہا کہ میں کہا یار یہ میری آپ پسٹل میرا پکڑیں، کیونکہ ایمرجنسی میں بھی اس وقت جیسی حالت میں تھا، پسٹل مطلب میرا آپ تھا۔ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پہ کوئی دہشت گردی کا کیونکہ واقعہ ہونے والا کال ہے؟ ایسی تھی آپ اس نہیں، کے لیے تیاری نہیں تھی آپ کی؟ وہاں پہ بندے 6-7 جو ہیں وہ باہر روڈ کے اوپر مرے تھے، کیونکہ انہوں نے ڈیوٹی تھرو 3 لیئر لگائی ہوئی تھی۔ پولیس والے بھی تھے اور ان کی اپنی جو قادیانی والے ہیں، انہوں نے اپنی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اپنی زیادہ اہمیت کے ساتھ اور اپنے سسٹم کے ساتھ لگائی ہوئے، وہ سارے بندے اس وہاں پہ فائرنگ سے مرے ہوئے۔ جب گرنیڈ چلے تو پھر کنفرم ہو گیا۔ اب پھر ایک بندے نے آگے مجھے بتایا کہ وہ دہشت گرد اندر چلے گئے ہیں، تو پھر اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اندر تو فوری اس وجہ سے تھا کہ اگر میں فرسٹ رسپونڈ تو میرا ہی تھا، تو میں اگر اندر جاتا تو پھر تو یا وہ تھے یا میں تھا، لیکن میں نے ایک حالات کے مطابق ایک سائڈ کو کور کرتے ہوئے وہاں پہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا، ایک اوپر چھت پہ چلا گیا، ایک نیچے فائرنگ کرتا رہا، یعنی کہ دونوں کو میں نے بزی رکھا۔ میں کوئی کم از کم 20 منٹ تک میں نے فائرنگ کی، اور ساتھ ساتھ جو میرا اس وقت موقع کی مناسبت پہ تھا کہ شور میں نے ڈالنا شروع کیا کہ گھیرا ڈال لیں، یعنی کہ ان کو شو کرنا تھا کہ ہم لوگ پولیس فورس بہت زیادہ اس جگہ پہ پہنچ چکی ہے۔ پیچھے میں نے دیکھا تو پولیس فورس آ چکی تھی، لیکن فرنٹ پہ پورا ایک کرکٹ گراؤنڈ تھی، وہ ٹوٹل کھلی گراؤنڈ تھی، تو بے شمار پولیس افسران موقع پر پہنچ گئے، کیونکہ میری فائرنگ ہو رہی تھی، آگے وہ آ نہیں سکتے تھے، میں پیچھے جا نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس فائرنگ میں یہ ہوا کہ جو بندہ گرنیڈ پھینک رہا تھا نیچے، اس نے اپنی جیکٹ بلاسٹ کرنے کی کوشش کی، وہ ڈیفیوز ہو گیا اور وہ گر گیا۔ اتنے میں جو دوسرا تھا اوپر سے فائرنگ کر رہا تھا، کچھ لوگ عبادت گاہ سے نکل کے جب اوپر کے پورشن پہ گئے تو انہوں نے اس کے بازو وغیرہ مین کہ ہم نے یہ دونوں دہشت گرد پکڑ لیے۔
تو اس یہ جو دہشت گرد تھے بٹ صاحب یہ زندہ پکڑے گئے تھے موقع پہ؟ دونوں زندہ پکڑے گئے تھے. ایک زخمی حالت میں تھا جس کے چہرے پہ بے شمار شیشے لگے ہوئے تھے, کیونکہ وہ جب گرنیڈ پھینکتا رہا اس کے شیشے واپس اس کو بھی لگے ساتھ, اور جس سے وہ اس کا چہرہ زخمی ہو گیا, جس کو پھر اس کے ساتھ اس کو جناح ہاسپٹل ایڈمٹ بھی کرایا گیا. خواتین و حضرات, یہ واقعہ ہے جس میں ایک خاص مکتبہ فکر کو, ایک خاص جماعت خانے پہ دہشت گردی کا حملہ ہوا تھا, اور وہ دہشت گرد جو تھے انہوں نے ابتدائی طور پہ وہاں جو سیکیورٹی موجود تھی ان کو ہدف بنایا, اور اس کے بعد پھر وہ اس جماعت خانے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے. تو اس مقام پہ انسپیکٹر نبی بخش بٹ جو کہ اس وقت بطور ایس ایچ او تھانہ فیصل ٹاؤن تعینات تھے, وہ موقع پہ پہنچے اور انہوں نے کارروائی کا آغاز کیا. انہوں نے اس ساری سچویشن کو اپنی حکمت عملی سے ڈیفیوز کیا, اور دہشت گرد جو تھے وہ گھبرا گئے, اور گھبراہٹ میں وہ جس ہدف کو لے کے وہاں پہنچے تھے اس ہدف میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. یہ بندے وہاں پہ 500-600 کے قریب تھے. جو حال تھا نا عبادت کا وہ بہت بڑا تھا. یہ وہاں پہ کوئی 50-60 کے قریب تو موات ہوئی ہیں, تعداد 400-500 سے زیادہ ہوگی. دیکھیں اس میں انہوں نے ہدف جو ہے نا, کیونکہ ایک ٹائم پہ 2 جگہ پہ اٹیمپٹ ہوئی ہے. یہ مالٹون ایریا ہے, میں فیصل ٹاؤن تھا, یہ ڈی بلاک یہ سی بلاک مالٹون کا ایریا تھا. اسی طرح سیم اسی ٹائم پہ جمعے کے ٹائم پہ ہی انہوں نے گلی شعبے بھی اٹیمپٹ ہوئے. سب کو علم ہوگا کہ یہ 2 اٹیمپٹ انہوں نے عبادت گاہ جو تھی ان کی قادیانی کی وہیں پہ اٹیمپٹ. اب اس میں اگر آپ اس ایف آئی آر کو نکال کے دیکھیں گے, یہ تھانہ مالٹون میں درج ہے, اس میں بہت کلیئرلی کاروائی پولیس میں لکھا ہے. جو اپلیکیشن وہاں کے ان کے جو سیکورٹی انچارج میجر تھے انہوں نے دی, اور اس میں کاروائی میں ایس ایچ او نے متعلقہ تحریر کیا کہ نبی بخش انسپیکٹر ایس ایچ او فیصل ٹاؤن موقع پر آئے جس نے 20 منٹ فائرنگ کی اور یہ دونوں دہشت گرد پکڑے. اب اس کے بعد ہماری ڈیوٹی, ہمارے ایس پی صاحب تھے رانا یاسرین صاحب. یہ بہت امپورٹنٹ ہے چونکہ میں اس واقعے کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اور ان ایام میں بھی اسی ڈویژن میں چونکہ تعینات تھا, اور یہ سارا واقعہ جو ہے یہ میری نظروں سے بھی گزرا, اور میں بھی کسی حد تک اس کا حصہ رہا ہوں. بٹ صاحب آپ کے پاس پولیس فورس کے لیے, نوجوانوں کے لیے اس میں کیا میسج ہے کہ وہ دہشت گرد جو تھے وہ حملہ آور ہوئے جناح ہاسپٹل پہ اپنے ساتھیوں کو وہاں سے چھڑا کے لے جانے کے لیے, وہ کیسے ناکام ہوئے اور اس میں کتنا نقصان ہوا, نقصان کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں اس میں جو ہدف اپنا لے کے نکلتا ہے نا اس کا ٹارگٹ کچھ اور ہوتا ہے, اور جو ہم لوگ ایمرجنسی, کیونکہ یہ ڈیوٹی ایسی ڈیوٹی نہیں تھی کہ میں پہلے الرٹ بیٹھا ہوا تھا کہ یہ اٹیمپٹ ہونی ہے. یہ تو ایک اچانک میسج ملا اور میں وہاں پہ پہنچ گیا. اس میں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے ہماری. میں اپنی عقل کے مطابق, اپنی سوچ, اپنی جتنی میری کیپیسٹی تھی اس وقت, میں نے وہ استعمال کی ہوش و واس میں, جس میں یہ دونوں دہشت گرد بھی پکڑے. اس میں ضرورت صرف ایک چیز ایک ہی ہوتی ہے کہ ہمیں ایڈوانس اپنی جو ہم لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں نا, ہم لوگ اس وقت لینیٹ لیتے ہیں کہ یہ واقعہ جب ہوتا ہے نا پھر ہمیں پتہ چلتا ہو یہ واقعہ ہو چکا ہے. ہم لوگ جب ڈیوٹی پہ مامور ہوتے ہیں نا تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے. یہ ہم لوگ بالکل وہ تو لاپرواہی میں اپنی ڈیوٹیاں کرتے ہیں, چاہے وہ ان کے اپنے سیکورٹی والے ہیں یا ہم لوگ ہوتے ہیں. میں کیونکہ کرائم فائٹر مائنڈ کا بندہ ہوں, میں ہر وقت چوکس رہتا ہوں. اب یہ جو ڈیوٹی جناح ہسپتال میں لگی تھی اس کے آئی سی یو معاذ اس کا نام تھا جو دوسرا دہشت گرد تھا, تو وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا. اور کیا نام تھا جی؟ معاذ. ٹھیک, معاذ. معاذ گالی والا تھا, اس کی ایج کوئی 26 سے 28 راؤنڈ بول اتنی تھی, اور اس کو جناح ہاسپٹل ایڈمٹ کیا. پورے ہاسپٹل کے ارد گرد جناب ڈی آئی صاحب, متعلقہ ہمارے افسران نے سب نے بہترین ڈیوٹی لگائی, جس میں مجھے آئی سی یو میں اسپیشلی طور پہ معاذ کی پوائنٹ پہ لگایا کہ آپ نے اس کی جو ہے نا وہاں ڈیوٹی کرنی. بٹ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جے کو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی, جہاں رب العالمین کی ذات نے کسی کی زندگی کو پروٹیکشن دینی ہوتی ہے تو اس کے لیے ایسے سبب بن جاتے ہیں کہ وہ اس میں زندہ بچ جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس دن اچانک ایک حادثہ کی وجہ سے ایک آپ کا ذاتی ایکسیڈنٹ ہو گیا
جس وجہ سے آپ وہاں نہیں پہنچ سکے یہ اور آپ کی جگہ پہ وہاں کوئی ایک اور شخص ڈیوٹی یہ پہ آپ کھڑا نے ہوا بڑا ہے؟ اچھا پوائنٹ سوال کیا، یہ سب کو بتانا بھی چاہیے کیونکہ آپ میری اس زندگی کے اس لمحات کو جانتے بھی تھے، آپ نے شاید میں بھی اس لیے یہ سوال کر بھی دیا ہے۔ یہ نہ بھی آپ کرتے تو میں نے ضرور واقعہ بتانا تھا۔ وہ یہ ہے کہ جب آنی ہے تو آنی ہے، نہیں آنی تو نہیں آنی۔ میری ڈیوٹی رات 8 بجے سے صبح 8 بجے تک اس معاذ کے ساتھ آئی سی یو کے بعد 4 پوائنٹ میں نے لگائے ہوئے تھے، وہ میں سپروین کر رہا تھا۔ جمعے والا دن تھا، جمعہ اور ہفتے کو میں صبح 8 بجے گیا، پھر 8 بجے پھر ہفتے کو آیا، تو اتوار والا دن صبح میں 8 بجے ڈیوٹی آف کر کے گھر جا رہا تھا۔ جب میں چرر پنڈ کے قریب میری رہائش اتری ہے ڈیفینس ایریا میں لمس کی بیک سائڈ پہ، تو میں گھر جا رہا تھا تو اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ ظاہر ہے لگاتار ڈیوٹی کر رہے ہیں، پھر ایس ایچ او تو ڈیوٹی پہ نہ بھی ہو تو اس کو ہر چیز کا جواب دہ ہوتا ہے۔ تو میں آنکھ لگی، اچانک ایک بندہ لگا، وہ میری گاڑی پہ گرا، اس کی ڈیتھ ہوگی، میں شدید زخمی ہوا، گاڑی وہیں پہ چھوڑی۔ میں نے اپنے ایس پی صاحب کو بتایا کہ میرا یہ واقعہ ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، رات کو جو ڈیوٹی جانی ہے نا وہ آپ نہیں جاؤ گے، میں ایس ایچ او نشتر کو کہا، منور ڈوگر انسپیکٹر ایس ایچ او نشتر تھا، وہ ڈیوٹی پہ چلا گیا۔ تو میری فورس جو میرے ساتھ، میں نے اپنے تھانے سے 2-3 تھانے دار اور اپنے جوان 10-12 لگائے ہوئے تھے، وہ ساتھ لے کے جاتا تھا کہ وہ اپنے پوائنٹ پہ وہ بھی ڈیوٹی کرتے تھے۔ تو وہ میرے جوان بھی گئے، میرے افسران بھی گئے، تو وہ او ایس نے کہا کہ آپ نہیں کریں گے ڈیوٹی۔ دیکھیں وہ میں بھی نہ گیا، میری وجہ سے وہ تھانے دار وہ جوان بھی نہ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ پوائنٹ نہیں، آپ جائیں، ایسا جو ہوگا تو پھر آپ بہرحال وہ ڈیوٹی منور ڈوگر صاحب کی لگ گئی۔ میں بوجہ ایکسیڈنٹ، اس بندے کی موت کی وجہ سے، اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میں رات کو 8 بجے اتوار والے دن ڈیوٹی پہ نہ گیا۔ ایگزیکٹ 10 بجے وہاں پہ یونیفارم میں، جہاں پہ ایک بہت ہمارے لیے سبق بھی ہے، لیسن ایسا ہے کہ میں یہ بیان کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جو اٹیمپٹ ہوئی ہے وہ یونیفارم میں آئے تھے، اور انہوں نے ایریا جو ہم لوگوں نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے کہ جہاں پبلک کی انٹرنس ہوتی ہے وہاں پہ ہم ڈیوٹی کو زیادہ لگا دیتے ہیں، لیکن ان کی انٹرنس ہوئی ہے نہر کی سائڈ کی جو دیوار ہے، جو جنگلہ بنا ہوا تھا جناح اسپتال کا، اس سائڈ سے انہوں نے بائک اپنی کھڑی کی اور وہاں سے وہ ان ہوئے۔ جب وہ ان ہو گیا تو یونیفارم میں تھے پولیس کی، گنے بھی ہماری ایس ایم جی جو کراشن ہے وہی ہے، وہ آئے ہیں، ان کو آلریڈی انہوں نے وہ یہ سارا پلان بنایا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا ہوا تھا کہ یہ کس سیکنڈ فلور پہ ہے، کس جگہ پہ ہے، وہ اسی طرح یونیفارم میں آئے ہیں، سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں، فرنٹ پہ وہاں سٹنگ ہے، اس کے پیچھے ایک وزٹنگ روم ہے، اس کے پیچھے ایک گلی ہے، گلی کے پیچھے پھر آئی سی یو اس کا کمرہ تھا۔ اسی طرح میں نے ڈیوٹی پوائنٹ ٹو پوائنٹ لگائی ہوئی تھی۔ وہ آئے، انہوں نے آگے فائرنگ کی ہے، وہاں پہ وہ جو اے ایس سی اس کے ساتھ آیا تھا، ماشاءاللہ بھی وہ جوان بہت محنتی بھی تھا لڑکا، وہ شہید ہوا، ساتھ 3-4 جوان شہید ہوئے، پبلک کے لوگ شہید ہوئے، مین کے وہ اس کو چھڑانے آئے تھے۔ اب اس میں ایک مزید سب کے لیے یہ بھی بات ہے کہ اس نے اندر سے نعرے لگانے شروع کیے۔ جب اس نے اندر سے نعرے لگائے تو وہ میسج دے رہا تھا کہ میں اس جگہ پہ ہوں، انہوں نے اسی جگہ پھر ٹارگٹ بنا، تو اندر سے نرس نے لائٹ بند کر دی، جو گلی والی سائڈ پہ وہ وزٹنگ والے روم پہ پہنچ گئے تھے، لیکن وہاں پہ لائٹ بند ہونے کی وجہ سے آگے نہ جو جوان میں نے پیچھے لگائے ہوئے تھے انہوں نے فائرنگ کی، ان میں سے ایک بندہ زخمی ہوا، وہ اپنے بندے زخمی کو اٹھا کے پھر نکل گئے، بندے کو وہ نہ اٹھا سکے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت ڈیوٹی پہ آتا تو میرا ایک سٹائل ہے اپنا، کیونکہ میں اپنی گن ایسے رکھتا تھا گلے میں اور میں مین پہ فرنٹ پہ واک کرتا رہتا ہوں۔ آپ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ پولیس افسران کو کسی بھی ڈیوٹی پہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہاں تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لہذا ڈیوٹی آورز میں اپنی ایکٹیویٹیز کو صرف ڈیوٹی کی حد تک رکھنا چاہیے اور الرٹ ڈیوٹی ہونی چاہیے۔ گن لوڈڈ کو باقاعدہ آپ نے پراپر پوزیشن میں پکڑا ہو۔ حادثات چونکہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، آئندہ بھی ایسے حادثات سے پولیس کا سامنا رہے گا، تو اس حوالے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ وہاں ہوتے، آپ کے جوان ہوتے، تو وہ چونکہ وہاں باقاعدہ ڈیوٹی کر رہے تھے تو وہ شاید اتنا بڑا حادثہ پیش نہ۔ اس میں ایک بات آپ کو میں بہت کلیئر بتاتا ہوں کہ جو افسر انچارج ڈیوٹی پہ خود کھڑا ہوگا نا تو اس کے جوان بھی کھڑے رہیں گے۔ یہ میں نے اپنی جتنی بھی محرم ڈیوٹی کی ہے تو میں اس میں دیکھا کہ میں کھڑا ہوں تو شرم و شرمی میرا وہ لیزی جو جوان ہے نا وہ بھی کھڑا ہوتا ہے ساتھ۔
افسر انچارج جب کھڑا ہوگا نا تو فورس ساتھ کھڑی ضرور ڈیوٹی کرے گی، وہ شرم و شرمی کرے یا وہ اپنی نیت سے کرے، وہ ڈیوٹی صحیح رہتی ہے۔ میں نے اپنے جتنے بھی کیریئر میں اس طرح کی ڈیوٹی کی ہیں وہ میرا تو یہی سٹائل تھا۔ اب یہاں پہ ایک بہت اہم بات جو میں نے بتانی ہے کہ آپ کا وہ جو بات بتائی تھی نا کہ آپ بچ کیسے گئے ہوں گے، یہ ایک سورس رپورٹ میں نے پڑھی جس میں ایک حبیب اللہ خان جو وہاں پہ ریکی کرتا رہا، وہ حبیب اللہ خان آریہ نگر پونچھ روڈ کا رہائشی تھا۔ وہ میرے پاس جب میں کبھی ایس ایچ او لیٹر اور 2007 میں تھا تو وہ وہاں کا رہائشی تھا، اس کا اپنا گھر بار تھا، وہ دوستوں کے ساتھ کھانے سے مطلب اس طرح معاملات میں لوگوں کے پیچھے آتا تھا، وہ ریکی کرتا رہا۔ اس نے 2 دن ریکی کیا، جس دن میں نہیں آیا شاید اس کا پلان مچور اس دن بنا، یا مجھے تو رب نے جو نشانی مجھے بتائی ہے بچنے کی کہ میں نے آگے ایک بندے کی جان لی ہے جو بجوا دی تھی، میں نے ان کو کمپنسیٹ بھی کیا، ان کو پیسے دیے، ایف آئی آر بھی نہیں ہوئی، ان کو ان کی مرضی کے مطابق میں نے پیسے دے دیے تھے۔ لیکن مجھے وہ واقعہ جو ہے نا وہ یاد کرا رہا ہے کہ وہ آپ کا یہ واقعہ نہ ہوتا تو آپ یہاں پہ اب نہیں ہونا۔ ایک میں اور میسج دینا چاہتا ہوں، اب کیونکہ دہشت گردوں نے دوبارہ سر اٹھا لیے ہیں، ان کا ہدف ہماری آرمی، ہماری پولیس فورس، یہ 2 میجر آپ ہسٹری نکال کے دیکھیں تو میں اور آپ بھی میرے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ آپ ایسے تو جب پرانی نارکلی تھے تو پہلا جو واقعہ ہوا ہے وہ ہائی کورٹ چوک میں ہوا تھا، آپ کو بھی یاد ہے، سب کو پتا ہے۔ اس کے بعد یہ شروع ہو گیا، نیوی پہ بھی ہوا، ایف آئی اے پہ بھی ہوا، 15 پہ ہوا، یعنی کہ ہر واقعے پہ ہم لوگ گئے۔ میں ایسے جو فیصل ٹون تھا تو وہاں پہ بھی ایک اس کا ہماری جو ایک ایجنسی ہے ان کا آفس تھا، وہاں پہ اٹیمپٹ ہوئی جو ڈاکٹر اسرار کی مسجد کے بالکل بیک سائڈ پہ تھا، شاید میں بھی کے بلاک ہے مالٹون وہ ایریا، وہاں پہ بھی آپ کو یاد ہے کہ پوری گاڑی بلاسٹ ہوئی تھی۔ تو یہ ہدف اب انہوں نے تو ان کو ہے ہی ہے، ہماری فورس کو الرٹ ہو جانا چاہیے اس چیز کو، کیونکہ یہ ہم لوگ حلف لے کے آتے ہیں کہ عوام کی جان مال کی حفاظت کرنا ہمارا اولین فرض ہے اور ہمیں اس پہ بالکل تیار رہنا چاہیے۔ اور نئی فورس ماشاءاللہ ینگ ہیں، کام بھی سمجھتے ہیں، چیزوں کو بھی جانتے ہیں، ٹیکنیکل دور بھی آ چکا ہے، ہر چیز کو بڑی جلدی سے وہ کریں، لیکن اس میں نیک نیتی ان کی بہت ضروری ہے، دلیری بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ تو گھر سے نکل رہے ہیں یہی سوچ کے کہ یہ آخری ہے، شہادت کا رتبہ اللہ میاں دے دے۔ تو میسج یہ ہے کہ نیک نیتی اور ملک اور قوم کے محبت کا جذبہ اگر آپ میں موجود ہے تو رب العالمین آپ کی مدد ضرور کرتا ہے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔